صدیق اکبر جب مکے کی گلیوں میں قرآن پڑھتے تھے، لوگ کہتے تھے قرآن نہ پڑھو۔ کیوں؟ تم قرآن پڑھتے ہو، تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہماری اولادوں کے سینوں میں ایمان آتا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ کافر کا کام ہے قرآن پڑھنے سے روکنا، شروع سے کافر قرآن سے روکتا ہے، یاد رکھنا، توجہ کیجئے گا، شروع سے کافر کا کام ہے قرآن سے روکنا۔ صدیق اکبر کو مار مار کر بیہوش کر دیا، قبیلے والے آئے اٹھا کر کے لے گئے، اور جب ہوش آیا ماں نے کہا بیٹے ہوش میں آ گئے ہو؟ کہا ٹھیک ہے ماں کو سائڈ پہ کرو، مجھے یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ یہ قرآن کا اثر تھا لوگوں، یہ قرآن کا وہ اثر تھا۔ ایک قرآن کا اثر میں تمہیں آگے بھی بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کا اثر سیدنا حضرت امام حسین کے سینے میں تھا۔ قرآن کی حقانیت بھی موجود تھی، اور وہ قرآن کی ایسی حقانیت جس نے باطل کو پاش پاش کر دیا۔ ظالم حقیقی قرآن کو چھپاتے رہے، لیکن حضرت امام حسین نے نیزے پر قرآن سنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حیدری کا نعرہ لگا دیا، اب ذکر علی نہ کروں تو مجھے مجبور لگے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تھوڑی سی آواز دے دیں، بیس نہ بتانا، آواز تھوڑی سی دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کوفے کے بازاروں میں، مدینے کے بازاروں میں کہتے تھے کیا سلونی ما شئتم، سلونی ما شئتم، اوے پوچھو جڑا کچھ پوچھنا پوچھ لو، جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کرو۔ مقدس مقام پر یہ بات موجود ہے، پوچھو کیا پوچھتے ہو، حضرت علی فرما رہے ہیں۔ اور علی کی موجودگی میں علی کے منکر تب بھی تھے۔ میں نے آج پڑھا ہے یہ واقعہ، ایک شخص ہے، اس نے کہا علی پوچھن دور کی باتیں، آسمان کی باتیں، زمین کی باتیں، غیب کی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ آج میں کیا کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا آج تم نے چاول کھا دیا، اور چلو میں دیکھ لینا کہ میں چاول کھانا۔ گھر گئے، بیوی سے پوچھا کیا پکے، اس نے کہا چاول پکے ہوئے۔ اس نے نہیں، علی نے کہا چاول کھانے میں نہیں کھاتا۔ مدینے سے پتہ کر کے، جب پتہ کر کے جس گھر میں جاتی واپس آتی پوچھتا تاخیر کیوں ہے، اس نے کہا کیا کروں پورے مدینے میں چاول پکے ہوئے۔ یار سبحان اللہ، ڈھیلی ہے اونچی بولو، محبت نہیں سبحان۔ تمہاری تعلیم، تمہارا قد، تمہارا معیار سے رکھی دے، لیکن علی دے دیوانے بن دے آکھو سبحان اللہ۔ اچھا، جس گھر میں جاتی وہی سے یہی۔ اب اس نے مدینہ چھوڑ دیا، اس نے کہا بھوک بھی بہت لگی ہے، شدید قسم کی۔ اب انہوں نے کہا ہے چاول کھانے، بات تو ان کی سچی ہے، لیکن چاول میں بھی نہیں کھاتا۔ سفر میں گئے، راستے میں جا کر دیکھا کہیں سے قافلہ آ رہا تھا، کہا رکو یار بھوک لگی ہے شدید قسم کی، کچھ تو کھانے کے لیے دے دو۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں دیتے ہیں تمہیں۔ جب سامنے لایا گیا تو سامنے چاول تھے۔ اس نے کہا چاول میں نے نہیں کھائے۔ قافلے والوں نے کہا ہم سے تو نے مانگا، اب تو نہیں کھائے گا نا، یہ ہماری توہین ہے، یہ تو پتر تمہیں کھانے پڑے گا۔ اب وہ اسے پھینٹا لگاتے رہے، کہتے رہے کھا، یہ کہے نہیں کھانے۔ ایسا پھینٹا لگایا، جب چنگا طریقے سے پھینٹا لگ گیا نا، اب اس نے چاول کھا لیے۔ جب منہ کی شکل مطلب گاجر مولی والی بن گئی، مدینے میں جب گیا تو سامنے علی آئے، پوچھا سنا کیا کھا کے آیا؟ اس نے چاول تو نہیں کھایا۔ اس نے کہا مار بھی کھائیے، چاول بھی کھا کے آ رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمایا کرتے، لوگ کہتے ہیں علی اتنا علم کہاں سے آ گیا، داستانیں بھری پڑی ان کی ولایات کی، ان کی کرامات کی، اتنا علم کہاں سے آ گیا۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، دربار مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے، حضور کے کلموں سے قرآن پڑھا ہے، اور یہ قرآن کی ہی تحصیل ہے۔